السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اس وقت پوری دنیا ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ انٹرنیشنل پیمانے پر سکون و اطمینان کی تلاش ہو رہی ہے۔ ملکی سطح پر ہو یا گھریلو سطح پر بے چینی اور اضطرابی حالات ہی پیش نظر ہیں، مگر ان حالات میں خصوصی طور پر مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ ان حالات کے پیش نظر ہم مسلمانوں کے حالات اور اعمال پھر خیالات بھی کیا ہیں۔ بالکل اکثر دیکھنے میں جو آتا ہے کہ ہمارے خیالات بھی غیروں سے بہت مختلف نہیں ہیں، جس وجہ کر اعمال کی کوتاہی میں بھی حد درجہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کا جو نظام اللہ عز و جل نے بنایا ہے، دنیا کا سارا فنکشن اسی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ بندوں کو بھی اس رب العزت کے قانون پر غور کرنا، تفکر کرنا چاہیے، پھر اسی پر عمل کرنا لازمی ہے۔ مگر دنیا کی رنگ و بو نے ایمان والوں اور بالخصوص نوجوانوں کے قلب پر کچھ عجیب و غریب اثر ڈالا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان کن کن ادوار سے گزرتا ہے، اور ہر دور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی نشاندہی اور حکم موجود ہے۔ اگر بندہ اس راز کو سمجھ جائے تو علامہ اقبال کا یہ شعر سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہم لوگ جس آگ میں جھلس رہے ہیں، غم و اندوہ کے جس طوفان کا سامنا ہے، یقیناً یہ ہمارے اعمال کی کمزوریوں اور ایمان کی حد درجہ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس سے نکلنے اور گزر جانے کے لیے رب قدیر کی بارگاہ میں دعاؤں کے علاوہ اپنے ایمان و اعمال کی اصلاح کی نہایت ضرورت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو بڑی آزمائش میں انتہائی کرب و اضطراب میں دیکھا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب اس پر رحم فرما، اس پر رحم فرما، اس پر رحم فرما۔ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی، جو رحم اس پر ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور کیسے رحم ہوگا۔ یہ مفہوم قرآن مجید کے پارہ 18 سورہ المومنون کی آیت نمبر 75 میں اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَا لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے وہ ٹال دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب اہل قریش 7 برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالات بہت ابتر ہو گئی تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ابو سفیان نے کہا، قریش اپنے خلاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ کر لوگ بھوک کی بیتابی سے ہڈیاں چبا رہے ہیں، مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں
اور قرابت کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی، چھٹکارا حاصل ہوا۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور 7 سالہ قحط سالی کی جو مصیبت اہل مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں تو پھر وہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان کی یہ خوشامد چاپلوسی جاتی رہے گی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا یہ وہی اختیار کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دور حاضر کی مصیبتوں اور مشکلوں اور ظلم و ستم کی بربریت کو سمجھ کر اس کا حل اور اس سے نکلنے میں معاون اور مددگار ہوگی۔ لہٰذا ہم سب بطور خاص اپنا محاسبہ کریں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے توبہ و استغفار کے ساتھ خیر و عافیت کی دعا کریں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل ہم صبحوں کو دنیا و آخرت میں عافیت کامیابی عطا فرمائے اور بے حساب مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔